السلام علیکم دوستو، میں ہوں روئی بات اپنے یوٹیوب چینل نیور لوز ہوپ کے ساتھ۔ آپ کی طرح میں بھی آج پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جناب، ہماری عدلیہ اور پولیس کبھی بھی سیاسی قوتوں سے غیر جانبدار نہیں ہوئی، ہمیشہ جانبدار ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بھٹو سے لے کے اور آج عمران خان تک ہماری سیاسی صورتحال کس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے۔ پہلے مجیب الرحمان کو سزا دی گئی، 180 سیٹوں ہونے کے باوجود بھٹو کی 84 تھی اور بھٹو کو گورنمنٹ دی گئی، اور پھر بعد میں بھٹو کا کیا حال ہوا اور اب عمران خان کا کیا حال ہوا۔ تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ جوڈیشری اور پولیس جو ہے وہ سیاست سے دور ہونی چاہیے، نیوٹرل ہونی چاہیے، اور وہ ہمارا لا اور ہمارا قانون جو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی کچھ شکیں ایسی ہیں کہ عمران خان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ اسی لیے پریزیڈنشل ڈرافٹ تیار تھا، وہ ابھی تک اسی لیے نہیں پاس کروا سکا کہ اس کے بعد 2/3 اکثریت نہیں تھی، اور یہ بھی ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اگر وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو کے آتا تو وہ یہ سارا ڈرافٹ پاس کروا لیتا اسمبلی سے، اور وہ نافذ العمل ہوتا، اور اس سے ہمارے بہت سے لوگوں کی جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جاتی، کیس کھل جاتے، اور ان کی جو یہ کمائی کا دھندا یہ سارا ختم ہو جاتا، جس میں ہماری سارے ادارے شامل ہیں، گورنمنٹ کے بھی اور سیاسی جماعتیں بھی۔ اس پلاننگ کے تحت اس کو لنگڑی لولی گورنمنٹ دی گئی، ٹھیک ہے، اور اسی کے تحت جب عمران خان میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہیں قابل قبول نہیں تھی۔ ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، ایک تو شہرت تو وہ رکھتا تھا، شہرت کا نخرہ تھا اس میں، دوسرا وہ کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس میں تھا، وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں جانتا۔ عمران خان کی کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہیں، جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، ڈیسیژن میکنگ میں وہ ان کی نہیں مانتا تھا، یہ چیزیں انہیں قابل قبول نہیں تھیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، جو اس کی ڈپارچر کا باعث بنی۔ بہرحال آنے والے دور میں انشاءاللہ پی ٹی آئی بہت مضبوط ہو کے آئے گی، اور اس سے جو گند ہے وہ سارا صاف ہو جائے گا، اور نئے چہرے دیکھیں گے، اور بڑے کانفیڈنٹ اور بڑے پڑھے لکھے کرکٹرز بھی آئیں گے اور دوسرے لوگ بھی آئیں گے، اور پی ٹی آئی انشاءاللہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ آئے گی۔ یہ بھی ہے پلاننگ کا حصہ کہ عمران خان کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے، اور اس کو مقدمات میں پھنسا کر دوبارہ سے جو ہے نا اس کو نائل قرار دے دیا جائے، تو اور لوگ تو ہیں، پی ٹی آئی تو ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ صدر آئے گا اور وزیر اعظم بھی اس کا اور بہت مضبوط طریقے سے آئے گا، یہ آپ کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال کہنے کا یہی ہے کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ ویٹ اینڈ سی، سب اچھا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال کہنے کو یہی ہے، میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی کہوں گا، آرمی ISI، کہ ہم آپ کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، دنیا کی 1 نمبر انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے، دنیا کی 1 نمبر آرمی ہمارے پاس ہے، ایٹمی قوت ہے، پہلے ایٹمی، اس کے باوجود ہمیں اتنا پریشرائز نہیں ہونا چاہیے امریکہ سے، یہ جو ہے ناقابل قبول ہے، فری ہونا چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں، یہ نہیں کہ ایک لیٹر کے اوپر آ کے ہماری پینٹیں گیلی ہو جائیں، اس کا مجھے افسوس رہے گا ہمیشہ۔ اور انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور زیادہ پاور کے ساتھ آئے گا، آپ یقین کیجئے، میری اس بات کو آپ آن دا ریکارڈ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔